السلام علیکم دوستوں نوپو شرما انڈیا کی ایم این اے اور اس کے بعد پھر ایک اور ایم این اے نریندرا نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو ایک مسلمان تو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، نوپو شرما کے گھر پہ پتھراؤ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرکار اس کو عدالت کی طرف سے معافی مانگنے کا حکم جاری ہوا نوپو شرما کو۔ دوستوں ہم پہلے بات کریں گے کہ آخر ایسا ہوا کیوں کہ اس کو عدالت سے معافی مانگنے کا آرڈر آیا ہے۔ دوستوں آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انڈینز کی ہے۔ سعودی عرب میں پہلے نمبر پر انڈین مسلمان ہیں، اس کے علاوہ پھر عمان میں بھی بہت بڑی تعداد میں انڈین مسلمان اور دوسرے بھی موجود ہیں، بلکہ عمان کی گورنمنٹ کو تو انڈین آرمی کی بھی آفر کر چکی ہے، آرمی کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ اور پھر انڈیا کا تقریباً 70% جو آئل ہے وہ مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے۔ جب یہ گستاخی بہت زیادہ پھیلی تو اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کے ممالک سے انڈیا کے اوپر، انڈین گورنمنٹ پر اتنا پریشر آیا ہے کہ انہیں اس کے اوپر ایکشن لینا پڑا، نوپو شرما کو اس کی اپنی اتارنا پڑا، اور اس کے بعد پھر آخرکار عدالت نے پوری قوم سے معافی مانگنے کا اس کو آرڈر جاری کیا۔ جی دوستوں یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ نوپو شرما کی اس میں کم علمی ہے، جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں میں اپنی زبان پہ وہ باتیں نہیں لا سکتا، لیکن یہ صرف کم علمی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو قصور نظر آتا ہے وہ میڈیا کا نظر آتا ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب کو بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے، اور سب سے بڑا قصور اس ڈائریکٹر کا بھی ہے کہ جو اس پروگرام کو نشر ہونے دے رہا ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگز بڑھیں، تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے پروگرام خود سے آرگنائز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آنے جائیں، وہ ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس کو نشر نہ کیا ہونے دیا جائے، اور اگر کوئی ذمہ دار ہو تو وہ وہی چینل ذمہ دار ہو جس کی وجہ سے یہ گستاخی پھیلی ہے۔ دوستوں میں نوپو شرما کے جو اس نے گستاخی کی ہے اس کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم تو مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہم فرشتے کو بھی مانتے ہیں، ہم براق کو بھی مانتے ہیں، ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی چیز کا انکار کریں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان اب اللہ کے نبی سے انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا دین جو ہے یہ اللہ کے نبی کے اوپر، قرآن پاک ہمارا جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی بہت زیادہ محبت ہے تمام دنیا کے مسلمانوں میں۔ تو ایسی گستاخی جو ہے یا ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور نوپو شرما نے تو آج یہ بات کی ہے، جس وقت معراج کا واقعہ ہوا ہے تو بت پرست جو مکہ کے تھے وہ حضرت ابو بکر سے یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، تو ایسا کیا ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا تھا وہی جواب میں دینا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی چیز مان گیا ہوں کہ آسمان والے ان کے پاس آتے ہیں، تو آج اللہ پاک نے خود بلا لیا، تو انسان کا کہیں جانا تو آسان ہے، تو میں تو اس سے زیادہ بڑی چیز مان چکا ہوں کہ آسمان سے کوئی ان کے پاس آتا ہے۔ دوستوں اگر مسلمانوں کا ماضی دیکھا جائے، بر صغیر کے اندر ہی ہمیں ایسے نام مل جاتے ہیں۔ ایک بنگالی خانسامہ ایک ہندو کے گھر میں ملازم ہے، اور جب وہ کوئی گستاخی کی بات سنتا ہے تو وہ اس کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ تو لاہور کا حضرت امام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک نوجوان لڑکے، چھوٹی سی عمر ہے، بالکل نوجوانی کا عالم ہے، جب انہیں علم ہوتا ہے کہ ایک ہندو ایڈیٹر نے حضور پاک کی گستاخی میں کتاب لکھ دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ آخر زندہ کیوں ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں، اپنے جسٹ ایک کچن سے سبزی کاٹنے والی چھری جو ہے وہ چھری لیتے ہیں، اردو بازار جاتے ہیں، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، وہ اندر جاتے ہیں، باہر گارڈز بھی موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نوجوان لڑکا ہے، شاید کوئی کتابی سلسلے میں آیا ہوگا کیونکہ وہ ایک ایڈیٹر ہے، تو اس کو اندر جانے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ یہ میں اس کو معجزہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جو گارڈز موجود ہیں، پولیس باقاعدہ پولیس کا پہرا ہے، وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، وہ اندر جاتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر امام الدین شہید اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ان کا کیس لڑ رہے تھے۔ قائد اعظم سفارش کرتے ہیں کہ بھی تم صرف یہ کہہ دو کہ عدالت میں جا کر کہ بھی میں نے تو اپنے ایمانی جذبے کی وجہ سے یہ کیا ہے، اور میں شدید ترین ذہنی اس کے اندر آ گیا تھا، دباؤ کے اندر، اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے تو ہوش میں کیا ہے۔ پھر قائد اعظم نے علامہ اقبال کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ آپ سفارش کر دیں، تو علامہ اقبال نے بھی اس کا انکار کر دیا کہ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کی ٹوپی میلی تھی، تو میں تو ایسی بات کسی کی نہیں برداشت کر سکتا، تو میں یہ کیسے برداشت کروں؟ اگر وہ شہادت چاہتے ہیں
تو بھئی میں ان کو روک نہیں سکتا۔ دوستوں، جس وقت علامہ اقبال امام دین شہید کو قبر میں اتار رہے تھے، لٹا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سارے باتیں کرتے رہ گئے، اور پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اسی تے گلاں کرتے رہ گئے تے کماراں دا منڈا جو ہے بازی لے گیا۔ تو اگر ہم علامہ اقبال کی ان الفاظ کو سمجھیں، ہر مسلمان، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، قائد اعظم ہوں، ہر مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہمارے باپ کا درجہ ہے، ان کی ازواج کا درجہ ہماری ماؤں کا درجہ ہے۔ ہم اپنے والدین کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے، تو پھر ہم ایسی گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس پر ہم اپنے ماں باپ بھی قربان کر ڈالیں؟ اور جی دوستوں، میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی پوری دنیا میں ایسا کرے گا تو وہ جان لے کہ آخرت میں تو وہ اللہ کے محبوب کی بے حرمتی کرنے پر عذاب سہے گئی، جیسا کہ ابو جہل سہ چکا ہے، اللہ کے نبی کو مارا، کیسی سخت آیات آئی ہیں، لنصفم بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ تو دوستوں، اللہ کا غضب تو اس پر ہوگا، یہ تو گارنٹی ہے، لیکن دنیا میں مسلمانوں کی غیرت اسے دھرتی پر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اور یہ واحد معاملہ ہے جس میں ہر مسلمان امام دین شہید ہی بننا چاہے گا۔ السلام علیکم دوستوں۔